جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ نیچے ویڈیو دیکھیں۔ تو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، بے شک اس کا نام میرے خیال میں غلط ہے۔ میں نہیں اس اینگل سے نہیں، اس اینگل سے کہ میرے خیال میں پاکستان بھی نام آپ رکھ لیں، لیکن بیسیکلی وی آر انڈس، وی آر دا چلڈرنز آف انڈس ویلی۔ اس میں کوئی شک نہیں، تاریخی طور پہ ہمیں اپنے نام کے ساتھ آج یا کل یہ لگانا پڑے گا کہ ہم انڈس ویلی سویلائزیشن ہیں۔ ہم وہ دنیا کی سب سے پرانی 7000 پرانی سویلائزیشن جو مہر گڑھ سے سٹارٹ ہوئی تھی اس کے باسی ہیں، اس کے بچے ہیں۔ ہمارا جو نقشہ ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہم نارتھ سے ساؤتھ تک دریائے سندھ کے ارد گرد رہنے والے لوگ، کرسٹل کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ ہم مونجو دڑو سے، مہر گڑھ سے، ہڑپا میں جو لوگ آ کر بستے تھے، انہی بستیوں میں آج آ کے جو لوگ رہتے تھے ہم وہی لوگ ہیں۔ یعنی چینج ہوتے رہے لیکن بستیاں یہی۔ اس میں ایک بات تو بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ شناختی بحران کا مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے۔ ہر انسان اپنی شناخت کو لے کر جو ہے نا وہ بڑا جذباتی ہے، اس کا اظہار وہ جو ہے علل اعلان کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی شناخت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو۔ فیصل بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری شناخت، پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کی شناخت، بلکہ اس خطہ ارضی میں بسنے والے جو برے صغیر ہے، برے عظیم پاک و ہند کہہ لیں اس کو آپ، اس کی شناخت انڈس ویلی سویلائزیشن کی ہے۔ وہ نارتھ سے ساؤتھ تک کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے ارد گرد رہتے رہے ہیں، مونجو دڑا سے شروع ہوئے اور ہڑپا تک آئے، مہر گڑھ کی بات انہوں نے کی۔ تو اب ان کی یہ جو بات ہے اس کو ذرا علمی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تہذیبیں جو ہے نا ان جامد تصورات سے آباد نہیں ہوتی۔ یہ حوالے کے طور پہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اس زمین میں رہتا ہوں، اس دریا کے پاس رہتا ہوں، اس وادی میں رہتا ہوں، یہ حوالے کا مقام تو ہو سکتا ہے، لیکن شناخت کیسے ہو سکتی ہے آپ کی؟ حوالے کا مقام ضرور ہے۔ شناخت میرا خیال میں انسان اپنی خود بناتے ہیں، اور تہذیبیں اپنی خود بناتی ہیں۔ تہذیبیں بنتی ہیں انسانوں کے تعامل سے، انسانوں نے اس وقت کی معاشرت میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا، کون سے اصول وضع کیے، کون سے قوانین دیے، اجتماعی انسانی شعور کے اندر کیا انہوں نے اضافہ کیا۔ گریک سویلائزیشن ہے نا، اس کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ سومیرین سویلائزیشن اس کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اسی طرح نیچے آ جائیے، رومن سویلائزیشن کو کیوں لوگ یاد کرتے ہیں؟ اسلامک سویلائزیشن کو کیوں لوگ یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ قومیں تھیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر بڑے بڑے نام تھے، جنہوں نے تاریخ کا دھارا پلٹا ہے، تاریخ میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ دریا، زمین، پہاڑ، یہ جامد تصورات آپ کو کون سے آدرش دے رہے ہیں، کون سا نسب العین آپ کو دے رہے ہیں؟ اب مجھے اس ریٹورک کی ابھی تک سمجھ میں نہیں، میں واقعتاً اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کس بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں۔ یعنی اس حد تک آپ کو، یعنی یہ تو بات صحیح ہے کہ شناخت کا پیاسا ہے انسان، لیکن اس حد تک آپ اس کو ایگزیجریٹ کر لیں یا ایکسٹریپولیٹ کر لیں، آپ کہیں کہ نہیں جی جو پاکستان کا نام ہے، اتحاد کی اور ضمانت ہے ہم سب کی، چاروں پانچوں صوبوں کی، اس کو تبدیل کر کے آپ کہتے ہیں کہ انڈس نام رکھ لیا جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے، تہذیب کو آپ ان جامد تصورات سے کس طرح سے جو ہے نا وہ جوڑتے ہیں، اور اپنی شناخت سے پھر ان کو جوڑ لیتے ہیں، اور اس حد تک جوڑتے ہیں کہ بھئی ملک کا نام تبدیل کر لیا جائے۔